بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، محترم ناظرین، میں آپ کا تہہ دل سے اس روحانی وظائف چینل میں استقبال کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے. جیسا کہ آج آپ ٹائٹل پہ دیکھ رہے ہیں، محرم الحرام کے کچھ واقعات، کچھ دینی واقعات جو محرم الحرام میں پیش آئے. آج ہم نے اس ویڈیو میں کوئی عمل نہیں لایا ہے. آج ہم نے سوچا کر کے کہ چلو محرم الحرام کا بہت عظیم مہینہ ہے اور اس میں کیا کام کرنے چاہیے اور کیا کام نہیں کرنا چاہیے. جس دین کے خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ اور آپ کے نواسے اور آپ کے خاندان کی اتنی قربانی اٹھائے، اور اس میں ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں. آج اسی کے متعلق سے کچھ چند معلومات آپ کے پیش خدمت کر رہا ہوں، آپ اس کو سماعت فرمائیں. اللہ رب العزت اگر چاہتے ہر سال محرم آ کر صدا لگاتا ہے. اگر میرا اللہ چاہتا تو میرے نبی کے نواسے کی شہادت رجب میں ہوتی، شعبان میں ہوتی، جمادی الاول میں ہوتی، ربیع الاول میں ہوتی، جمعہ میں ہوتی، جمعہ ثانی میں ہوتی. مگر اللہ نے محرم کو کیوں چنا؟ رمضان المبارک میں ہوتی، ایسے عظیم مہینے میں ہوتی. پھر بھی اللہ نے یہ سارے کے سارے مہینے اللہ رب العزت کے ہی بنائے ہوئے ہیں، پھر بھی اللہ رب العزت نے محرم الحرام کو کیوں چنا؟ کیونکہ یہ محرم الحرام پہلے سے ہی مقدس چلا آ رہا ہے. اس میں کچھ واقعات ہوئے ہیں اور بھی بہت لمبی فہرست ہے، لیکن کچھ چند واقعات میں آپ کے پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں. اس محرم میں 10 محرم میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی. اسی 10 محرم میں ماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات میدان عرفات میں ہوئی. دوسرا بڑا واقعہ نوح علیہ السلام کی کشتی جب طوفان میں پھنس گئی تھی، جب طوفان سے نکلی تو وہ اسی محرم میں جودی پہاڑ کے اوپر جا کر کے لگی. اور تیسرا بڑا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی اور فرعون جو ہے دریائے نیل میں غرق ہو گیا، اسی 10 محرم میں. اور حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی اس 10 محرم میں. اور بھی کئی بڑے واقعات ہیں جو اس 10 محرم میں پیش آئے، اور بھی بہت سے واقعات ہیں. اور پھر اس کے بعد 10 محرم میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور پورے خاندان کی شہادت غم چھا گئی. اب یہ خاندان کتنا بڑا ہے، سب میں پہلے آپ وہ سماعت فرمائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ساری کائنات دیکھا، ساری کائنات کے اوپر نظر ڈالی، پھر اس میں سے عربوں کو چھانٹا، پھر سارے عربوں کو دیکھا، پھر سارے عربوں کو دیکھا، اس میں سے مضر کو چھانٹا، پھر سارے مضر کو دیکھا، پھر اس میں سے قریش کو چھانٹا، پھر سارے قریش کو دیکھا، پھر اس میں سے ہاشم کو چھانٹا، پھر سارے ہاشم کی نسل کو دیکھا، پھر اللہ نے اس میں سے میرا انتخاب کیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا ہے. تو کتنا عظیم خاندان ہے اور کتنا بابرکت خاندان ہے. ہمیں ذرا سوچنا چاہیے کہ اس خاندان نے اللہ کے دین کے خاطر کئی قربانیاں دی، اور حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پورا کنبہ شہادت ہو گیا، پورا خاندان شہید ہو گیا 10 محرم کے ٹائم پہ. کس لیے؟ تاکہ جو میرے نانا کا دن باقی رہے. اور جو ہے انہوں نے جو ہے بیعت نہیں کی، حجاج بن یوسف کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی کہ تاکہ میرے نانا کا دن مٹے نہیں، میرے نانا کا دن سلامت رہے. اسی کے خاطر ان کی شہادت ہوئی نا. کوئی خاندان کا جھگڑا نہیں، کوئی پیسے کا جھگڑا نہیں، کوئی کاروبار کا جھگڑا نہیں، کوئی تجارت کا جھگڑا نہیں، کوئی مال و متاع کا جھگڑا نہیں، کسی سے کچھ رنجش نہیں. صرف اللہ کے دین کے واسطے ایک جھگڑا تھا
اللہ کے دین کا بول بالا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مٹے نہیں، اسی کے خاطر شہید ہوئے نا۔ اور ذرا ہمیں سوچنا چاہیے کر کے کہ انہوں نے اتنی قربانی دی، اور آج ہم اللہ معاف کرے ان کے نام کے اوپر ہم ساری کی ساری بدعت کر رہے، جبکہ وہ شہید ہو گئے تاکہ بدعت نہیں پھیلے، گمراہی نہیں پھیلے، شرک و بدعت نہیں پھیلے۔ آج ہم اسی چیز کو کر رہے ہے نا۔ آج ہم جو ہے شربتیں بنا رہے ہیں، سواریاں اٹھا رہے ہیں، اور جو ہے سواریاں اٹھا رہے ہیں، شربتیں بنا رہے ہیں، اور بھی بہت سی بدعت ہے جو ہم رمضان المبارک محرم الحرام میں کر رہے ہیں، جو کہ جائز نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے جہنم کی طرف لے کے جانے والی ہے۔ تو اس کے لیے میرے بھائی بزرگوں دوستوں، آج سے ہم نیت کرے، عہد کرے کر کے کہ ہم جو ہے وہ کام کرے جو اللہ کے حکم ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، ہم جو اس چیز کو دیکھیں۔ کیونکہ جو ہے اگر میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اللہ رب العزت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر قیامت کے دن اگر ہمارا گریبان اگر پکڑ لیے کہ اس دین کے خاطر ہم نے ساری قربانیاں دی، ہماری بیوی کو بیوہ کیا، ہمارے بچوں کو یتیم کیا، ہم نے اس دین کے خاطر کیا کیا قربانی دی، اور تمہارے سامنے یہ دین مٹ رہا تھا، تم نے اس میں شرک و بدعت پھیلا دیے، تو تمہاری پیشانی پہ بل تک نہیں پڑا۔ تو ذرا ہمیں سوچنا چاہیے، جتنی بھی گمراہی ہے، جتنی بھی بدعت ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، سمجھے۔ اور حدیث پاک کے مفہوم اور خلاصے میں بات ملتی ہے نا کہ ایک یہودی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ لوگ ایک روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودی نے عرض کی کہ ہمیں جو ہے فرعون کے ظلم سے نجات ملی تھی، اس کے لیے ہم 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کر کے ہم 2 روزہ رکھیں گے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں بھی ایک روزے کی تلقین نہیں دی، کیونکہ یہودی کی مشابہ ہو جاتی تھی اس کے لیے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کر کے کہ رمضان محرم الحرام میں جو ہے ہم روزے رکھے، 2 روزے رکھے، اور جتنا ہو سکے درود شریف پڑھے، وہ کام کرے جو کام جو ہے حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں جو ہے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک تو کتاب اللہ اور ایک میری سنت، یعنی اللہ کا کلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس میں حدیثیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داخل ہے۔ یعنی ہم اگر اس چیز کو اگر مضبوطی کے ساتھ پکڑیں گے تو انشاءاللہ ہم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور یہ چیز اصل ہے، ہم جو اس چیز کو پکڑ کے چلے جو حدیث سے ثابت ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس چیز کو کریں، اور نہ کہ اس چیز کو جس کی کوئی سند ہی نہیں، جس کی کوئی دلائل نہیں، تو ہم اس چیز کو نہیں پکڑیں۔ تو یہ کچھ چند معلومات تھی جو میں آپ کی پیش خدمت کرنا چاہتا تھا۔ اگر کسی کو اگر میری یہ ویڈیو سے اگر تکلیف ہوئی ہو تو میں اللہ واسطے معافی چاہتا ہوں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کر کے کہ حق بات کے کہنے میں کسی کی پرواہ نہیں کرے، بھلے سے سامنے والے کو کڑوی ہی کیوں نہ لگے۔ اور بھائی یہ جو کچھ چند معلومات تھی، آپ اس کے مطابق عمل کریں اور 2 روزے رکھے، 9، 10 یا 10، 11، 9 تاریخ کو رکھے یا 10 تاریخ کو رکھے، 9، 10 کو رکھے، یا اگر 9 تاریخ کو نہیں رکھ سکتے تو 10، 11، 10 محرم، 11 محرم کو بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہو۔ اور اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے اہل و عیال کے اوپر اگر زیادہ سے زیادہ اگر خرچ کرتا ہے تو پھر جو اللہ رب العزت پورے سال اس کے روزی میں برکت کرتے ہیں اور اسے کشادہ رزق عطا کرتے ہیں۔ تو ہم جتنا ہو سکے ہم جو یہ چیزیں کریں اور درود شریف پڑھیں اور امت کے حق میں دعا کریں اور ساری کائنات کے حق میں دعا کریں، اور جو آج اسے نیت کر لے کر کے کہ ہم جو اللہ کے حکموں کے اوپر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر ہم چلیں گے، اور اللہ رب العزت ہم سب کی شرک اور بدعت سے حفاظت فرمائیں، اور وہ کام کرے جو اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہی کچھ تھوڑی بہت معلومات تھی، تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ جو ہے اس کے مطابق زندگی گزارے
اور یہ جو ہمارا جو چینل ہے روحانی وظائف، آپ اس کو سبسکرائب کریں. جن لوگوں نے سبسکرائب کر دیا ہے تو وہ بیل آئیکن کو آن کر دے، تو اس سے ہماری نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. اور شیئر کرے دوسرے مسلمانوں میں. ایسے بھی تو ہم کئی ویڈیو شیئر کرتے ہیں، اس ویڈیو کو بھی شیئر کر دے. اور کمنٹ میں آپ بتائیں کہ آپ کو نیو ویڈیو کس متعلق سے چاہیے، کس عنوان پہ چاہیے. اور جس کسی کا اگر جو کوئی بھی مسئلہ ہو روحانی تعلق سے، گھر کی بندش کرانا ہو، یا جادو جنات کے اثرات ہو، یا اور کوئی مرض ہو، یا اور کوئی مسئلہ ہو روحانی تعلق سے، تو وہ اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں کی درخواست. اللہ حافظ.